یہ جو لوگ چیخ رہے ہیں تو مخالف لوگ وہ ویسے چیخ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس حوالے سے آئین حوالے سے یہ اچھی ترمیم ہوئی ہے پبلک کے لیے. یہ جو ترمیم ہوئی ہے بہت اچھی ہوئی ہے، ترمیم بری نہیں ہوئی ہے. اس کو غلط طور پر پیش کیا جا رہا ہے. ہماری اپیلیں پڑی رہتی تھیں سپریم کورٹ میں 8 سال 10 سال. وہ اب ایسا نہیں ہوگا. جو سپریم کورٹ ہے اس کانسٹیٹیوشن میں اس کا نام رکھ دیا ہے دا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ کا لفظ اس میں حذف ہو گیا. جو بھی چیف جسٹس بیٹھتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں نے ریاست کے ساتھ کیسے مقابلہ کرنا ہے. مسئلہ صرف یہ رہ گیا تھا کہ ہم نے اسٹیٹ کے کیسے لڑنا ہے. آپ انہوں نے کیا کر دیا ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشن بینچ علیحدہ کورٹ بنا دیا ہے اور بقایا کورٹ علیحدہ ہو گیا ہے. ایک سپریم کورٹ بن گئی ہے، ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ بن گئی ہے. اردو ڈیجیٹل کی طرف سے میں ہوں آصف حیات بلوچ. آج ہمارے ساتھ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ایک عرصہ جنہوں نے کام کیا اور سینئر قانون دان ڈسٹرکٹ کورٹ میاں والی. آج ہم ان سے اس ملک کی تازہ ترین صورتحال پر بات کریں گے، کیونکہ ہر چینل پر سوشل میڈیا پر 27ویں ترمیم کے حوالے سے تجزیے کیے جا رہے ہیں. تو آج ہم خلیل الرحمان خان سے بات کریں گے کہ 27ویں ترمیم جس کے اوپر ہر طرف تجزیے کی جا رہے ہیں، تنقید کی جا رہی ہے، تو ہم ان سے بات کریں گے کہ 27ویں ترمیم آخر ہے کیا. جناب السلام علیکم. جناب خلیل الرحمان صاحب، بہت مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی وقت اردو ڈیجیٹل کو دیا. تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ مختصر وقت میں جامع الفاظ استعمال کریں، تاکہ اردو ڈیجیٹل کی پالیسی یہ ہے کہ کم از کم 8 منٹ کا 9 منٹ کا انٹرویو ہونا چاہیے. تو 27ویں ترمیم کے حوالے سے آج سوشل میڈیا پر الیکٹرانک میڈیا پر بہت ساری تنقید اور تجزیے آ رہے ہیں. تو بطور سینئر قانون دان آپ 27ویں ترمیم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ 27ویں ترمیم پر بہت سے لوگوں کا اپنا ویو ہے، موقف ہے. آئے میں قانون کا طالب علموں کے ناطے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. اس میں جو بھی آرٹیکل منظور ہوئے ہیں، کچھ آرٹیکل پہ لوگوں کو اعتراض بھی ہو جاتا ہے، کچھ اس کے مخالف ہو جاتا ہے، لیکن میں صرف جو اس کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے بارے بات کر سکتا. اب ہو کیا رہا ہے کہ اب جو سپریم کورٹ ہے اس کانسٹیٹیوشن میں اس کا نام رکھ دیا ہے دا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ کا لفظ اس میں حذف ہو گیا ہے. آپ یعنی یہ کہلائے گی دا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ آف پاکستان. ہمارے وکیلوں کا کافی عرصے سے مطالبہ تھا کہ لوگوں کے جو لاکھوں لوگ کیسز ہیں پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ میں، لوگ فیصلہ نہیں ہوتا سپریم کورٹ میں، اس کا کوئی حل نکالا جائے. اس کا حل یہ کیوں؟ مسئلہ یہ تھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ تمام جو کانسٹیٹیوشن کیس ہوتے تھے اسپیشلی پولیٹیکل، مثلا جو ہمارے ساکن مثال سے چیف جسٹس عطا بندیال تھے، قاضی فیض عیسیٰ تھے، اپنا افتخار احمد چودھری تھے، انہوں نے آپ کو ان کا پورا ٹنور دیکھ رہے ہیں. جو جتنے چیف جسٹس گزرے ہیں جو اس میں سب نے پولیٹیکل کیسوں کو ٹچ کیا. آپ پولیٹیکل کیس پہ جو کانسٹیٹیوشن ٹچ کیا وہ انہوں نے ٹچ کیوں کیا کہ اس میں ان کی خبریں لگتی تھیں انٹرنیشنل میڈیا پر، ملکی میڈیا پر، اور وہ لڑائی ہوتی تھی ان کی ریاست کے خلاف. یعنی جو بھی چیف جسٹس بیٹھتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں نے ریاست کے ساتھ کیسے مقابلہ کرنا ہے. تو صرف ریاست کی، اب ریاست کی لڑائی علیحدہ ایشو ہے، ایک عوام ہے. اب ایک عوام کے کیسز ہیں، کوئی فیملی کیسز ہے، کوئی سول کیسز ہے، کوئی سروس لا کے کیسز ہے، بہت سے کیسز ہیں، ان کو ٹچ بھی کوئی نہیں کرتا. یعنی کوئی مسئلہ صرف یہ رہ گیا تھا کہ ہم نے اسٹیٹ کے کیسے لڑنا ہے. اب اسٹیٹ پہ لڑائی ہو گئی. اب جب اسٹیٹ سے آپ لڑیں گے، صرف جج کا یہ مشن ہو جائے کہ ہم نے ریاست کے خلاف لڑنا ہے، ان کو کرنا ہے، تو اس کا لازمی خیال ہے اس کے نیگیٹو پوائنٹ بھی نکلیں گے اور نکلے ہیں. اس لیے یہ جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن آیا، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی ہے، اس لیے آئی ہے کہ تاکہ ان کو علیحدہ کر دیے. آپ انہوں نے کیا کر دیا
کہ جو لوگوں کو وقت ضائع ہوتا تھا کہ 8-8 10 جج بیٹھے ہیں, 12-12 بیٹھے ہیں, 13-13 بیٹھے ہیں, 17-17 جج بیٹھے ہیں, ایک ایشو پہ لگا ہوا ہے کہ جناب وزیر کو نیل کرنا ہے, زرداری کو نیل کرنا ہے, فلاں کو نیل کرنا ہے, فلاں کو نیل کرنا ہے. اس پہ سارا پٹیشن لگا. اب وہ جو پٹیشن چلتی تھیں, بڑے بڑے وکیل آ کے آرگو کرتے تھے, اور وہ جو چلتا تھا ایک ایک کیس مہینہ چلتے رہتے تھے. اب لوگوں کے جو کیس ہیں, عوام کو کوئی کیس نہیں سنتا تھا. لوگ چیختے تھے جی سپریم کورٹ بیکار ہے, فلاں بیکار ہے, ہمیں تو کوئی انصاف ہی نہیں ملتا. تو اس کا حل نکالا گیا. اب اس کا حل یہی نکالا گیا کہ ان کو علیحدہ کر دیا جائے. اب انہوں نے کیا کر دیا ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشن بینچ علیحدہ کورٹ بنا دیا ہے, اور بقایا کورٹ علیحدہ ہو گیا ہے. ایک سپریم کورٹ بن گئی ہے, ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ بن گئی ہے. اب یہ ہوگا کیا کہ جو کیس کانسٹیٹیوشن میں چلیں گے, کورٹ میں چلیں گے, وہ جو عام پبلک لٹیگیشن وہ کیس میں وہ نہیں جائیں گے, اور پبلک کیس علیحدہ چلیں گے. اب اس میں جو جسٹس منصور علی شاہ اور نے رضائن دیا, حالانکہ اچھا جج تھا, رضائن دیا, وہ صرف یہی چاہتا تھا کہ میرا جو ہے, تاکہ میں مطلب اس پہ الزام تھا کہ جو پی ٹی آئی کی وہ نمائندگی کرتا تھا زیادہ تر, اس پہ یہی الزام تھا کہ وہ جی میں نے ریاست کے خلاف لڑنا ہے, میں نے عمران خان کو باہر نکالنا ہے, میں فلاں کو نکالنا ہے. اب اسی ایک مشن پہ وہ لگ گیا. اب وہ اس کا یہ بات جب نہیں تسلیم ہو کو اس کو علیحدہ کر دیا گیا. اب ہونا یہ تھا کہ جو لاکھوں کیس ہیں, منصور علی شاہ کو چاہیے تھا کہ جو فیملی کیس لوگ پڑے ہیں, سروس لا کے پڑے ہیں, ان کو حل کرتا, لاکھوں لوگ کیس فیصلے کرتا. لیکن یہ اتنے بڑے لوگ ذہنی طور سے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عام لوگ کیس, اگر میں مثلا وہ ایک میرا فیصلہ کرتا کسی فیملی کا, تو ٹی وی پہ تو آتی ہی نہیں تھا. ایک آدمی کو اگر کوئی ریلیف ملتا تو ٹی وی پہ تو وہ نہ آتا. وہ کہتے ہیں ایسا فیصلہ ہم کریں تاکہ وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ آئے, اور ملکی میڈیا چلے, اور سوشل میڈیا پہ چلے, تاکہ ہمارا نام ہو. ان کو پبلک نہیں تھی کہ پبلک جو لاکھوں کروڑوں لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, ان کا کیا کرنا ہے. انہوں نے اس طرح توجہ نہیں دی منصور علی شاہ نے, جس کی وجہ سے اس کو اب رضائن دینا پڑا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن امینڈ ہوئی ہے, اس حوالے سے بہت اچھی امینڈمنٹ ہے, اور یہ ہمارے وکیلوں کا پرانا مطالبہ تھا. آپ اس کو وہ سیاسی اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں کہ یہ مثلا پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں کہ یہ نون لیگ نے کیا ہے, پیپل پارٹی نے کیا ہے. اس اینگل سے چھوڑیں. جو آپ دیکھیں کہ کوئی پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی بھی کر سکتی ہے, کوئی بھی پارٹی, لیکن ایک چیز ہے کہ اچھی ہے جو بری ہے. تو یہ عوام پبلک کے لیے یہ جو ترمیم ہوئی ہے بہت اچھی ہوئی ہے, ترمیم بری نہیں ہوئی ہے. لیکن اس کا جو ہے نا, یہ اس کو غلط طور پر پیش کیا جا رہا. ہاں دوسرے آپ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی مثلا زرداری کو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو تاحجات وہ کر دیا گیا, بھائی وہ مبرہ ہو گیا, ایکسیپشن مل گئی ہے, یا آرمی چیف کو مل گیا ہے. وہ ایک علیحدہ سیپریٹ, وہ ایک ذاتی ایک ذات کا ایشو ہے. یہ ہے پبلک ایشو علیحدہ ہے, ذات کا ایشو علیحدہ. اس پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ جو ترمیم ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی ترمیم ہوئی ہے. یعنی سپریم کورٹ اب پبلک کے جو کیسز ہیں وہ اچھے طریقے سے دیکھ پائے گی. بالکل. بالکل آپ جو لوگوں فیصلے ہوں گے, میں یہاں کہہ رہا ہوں, چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں جو فیصلے ہوں گے وہ بالکل فیصلے ہوں گے لوگوں کو جلد انصاف ملے گا. جو ہماری اپیلیں پڑی رہتی تھیں سپریم کورٹ میں 8-8 سال 10 سال, وہ اب ایسا نہیں ہوگا. اب وہ نکلیں گی, 2 مہینوں میں نکلیں گے, 3 مہینوں میں نکلیں, ان کا فیصلہ ہوگا. تو یہ جو ہے نا, اس لحاظ سے یہ جو لوگ چیخ رہے ہیں, جو مخالف لوگ وہ ویسے چیخ رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس حوالے سے, آئین حوالے سے یہ اچھی ترمیم ہوئی ہے. بہت شکریہ جناب خلیل الرحمان صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور حالات حاضرہ پر اور 27ویں ترمیم پر آپ نے اپنا مختصر مگر جامع تبصرہ پیش کیا. ہم آپ کے بےحد مشکور ہیں, اور اردو ڈیجیٹل آپ کا بےحد مشکور ہے. آئندہ کسی ویڈیو میں پھر کسی خلیل الرحمان خان جیسے دانشور اور قانون دان سے پھر ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے. بہت شکریہ جناب.